نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے وہ اس کے کئی حوالے ہیں، لیکن سب سے بڑا حوالہ ان کا انسانیت کا ہے۔ انسانی رویوں کے حوالے سے بہت ہی یہ سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ ہم کنور خالد علی خان کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے۔ آپ یہ ساری چیزیں تو ہم نے بتائی ہیں کہ آپ کوئی مزاج کیسا ہے، تو لیکن آپ کی اور بھی اسپیشلٹی ہے، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے زندگی کی یہ بہت طویل جو ہے دوڑ ہے، اس میں کامیابی حاصل کی، سکسیس سٹوری ہے آپ کی، تو ان حوالے سے بتائیے۔ اور آپ کیا کام کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور کیا سوچتے رہتے ہیں؟ جی دیکھیے، میرا جو ہے نا، ویسے تو میں نے ایک گورنمنٹ ملازمت میں نے کی 1980 سے لے کے اور 2013 تک، اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر مجھے کچھ لکھنے لکھانے کا شوق تھا تو وہ میں لکھتا رہا۔ اب یہ ہے کہ کچھ مجھے کافی سوچ بچار اور مختلف چیزوں پہ غور کرنا، جیسے پاکستان کے مثلا آج کل حالات ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک افراتفری اور ایک دوسرے پہ الزامات لگانا اور ایک دوسرے کے بیانیے کو جو ہے وہ نیچے کرنے کے لیے غلط زبان تک ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں، تو مجھے اس پہ بہت زیادہ تشویش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پرسکون ہو جائے، کیونکہ دنیا کے بیشتر ممالک جہاں پر امن و امان پایا جاتا ہے، ان کو دیکھیے کہ وہاں پر لوگ اعتماد بھی زیادہ کرتے ہیں، آپس میں افراتفری بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے پاکستان کے جیسے آج کل ضمنی سوال آپ سے کروں کہ آپ سوچتے ہیں تو اس معاملے میں کیسے سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ جو اقدار جو ہے ہمارا زوال پذیر ہے، ہم اپنی بقا کی، سلامتی کی کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رکھ پا رہے ہیں، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس میں جو ہے نا وہ جو ہم نہیں رکھ پا رہے ہیں، اس میں ایک تو بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یعنی جو ہم نے زبان اختیار کی ایک دوسرے کے خلاف، اس میں ہم نے کبھی بھی کوئی حدود متعین نہیں کی کہ اگر فرض کریں کسی سے اختلاف کرنا ہے۔ اب جیسے الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو الیکشن کے زمانے میں 2 مہینے تو ایسے ہوتے ہیں کہ الیکشن ٹیمپو کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ اب جیسے برطانیہ میں دیکھیے آپ کہ سخت زبان استعمال کرنے کے لیے یا کافی دوسرے کو یعنی مطلب یہ کہ اس کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے یا برا بھلا کہنے کی میں کہوں گا، انہوں نے ہائیڈ پارک بنایا ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے گلی گلی، محلہ محلہ اور گھر گھر جو ہے وہ ہائیڈ پارک بنا ہوا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کر لوں، ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ آپ ایک فارمولا سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ایسی تہذیب ہوتی ہے، ثقافت ہوتی ہے، یہاں الٹریسی ریٹ کتنا ہے، ان پڑھ لوگ کتنے ہیں، کسی نے تربیت ہی نہیں کرنے کی کوشش کی، بنایا نہیں، غریبوں پہ خرچ نہیں کیا۔ اور ایک اور بھی ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آج یہ یوم مزدور ہے، مزدوروں کا دن ہے، اور تو اس حوالے سے آپ وہ ایک فارمولا بات کر رہے ہیں کہ سب اچھی باتیں کرنے لگیں، وزیردار ہو جائیں اور ایک دوسرے کی پرواہ کرنے لگیں، جب ان کی بنیادی سہولت ہمارے سوسائٹی نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے حکمرانوں نے اٹھائی نہیں، تو نتائج کیسے آئیں گے؟ یہ دیکھیے، اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی ایک بات کہوں گا، ایک مصرع ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ یہ جو ہمارے 25 کروڑ عوام ہیں، اگر ان کو آپ یہ سمجھیں کہ ان میں سے 90% جو ہیں وہ عوام الناس ہیں جو کہ زیادہ طاقت اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے، اور 10% جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی حوالے سے ان کے پاس کچھ اثر رسوخ ہے، کچھ طاقت ہے، کچھ پیسے کی طاقت ہے، کچھ ویسے ان کی بیکنگ ہے، ہر طرح سے وہ یعنی اپنی بات کو، زیادہ تر خرابی جو ہے اگر آپ کہیں تو ان 25 کروڑ عوام میں نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو بیانیہ ہے، یہ جو ریٹنگ کا کلچر چلتا ہے، اگر فرض کریں کہ اس میں کچھ کمی کی جائے اور لوگوں کو یہ ریٹنگ کے چکر میں جو ہے وہ نہ کیا جائے، اب لوگ جو ہیں وہ تو معصوم ہیں، وہ تو اپنے ایک جیسے نظریاتی لوگ ہوتے ہیں۔ ہم ذہنی غلامی سے نہیں نکل پا رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیوں نہیں نکل پا رہے ہیں؟ سب لب و لباب سے بات کا یہی ہے۔ جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ذہنی غلامی سے ہم اس لیے نہیں نکل پا رہے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمیں ذہنی غلامی سے نکلنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہمیں جو ہے نا وہ اس پہ لگایا ہوا ہے۔ اب فرض کریں کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے کچھ نظریات رکھتا ہے، چاہے وہ مذہبی نظریات ہوں، چاہے وہ سیاسی نظریات ہوں، چاہے وہ کلچر کے حساب سے حوالے سے ہوں، وہ اس ہی کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے پوائنٹ آف ویو کو وہ سننا بھی نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ جب وہ تنقید کرتا ہے تو بے تحاشا سختی کے ساتھ کرتا ہے، نرمی سے نہیں کرتا ہے۔ ہمیں بات یہ ہے، ہمیں کوئی پولائٹنیس اختیار کرنی چاہیے، ہمیں
ایک تمثیلی جو ہے طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، مثالی طریقہ ہوتا ہے، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں مختلف کہانی کا انداز ہوتا ہے اور کچھ شائستہ پیرائے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ کیا کر رکھا ہے کہ بات ہی ہم بہت زیادہ سختی سے شروع کرتے ہیں. ایک تو بات یہ، دوسرا یہ ہے کہ میں نے ایک اور چیز بھی سوچی ہے، وہ اس طرح کی بات ہے، وہ میرا جیسے آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ آپ کے کیا ذوق رہے یا کیا رہا، تو اس میں ایک تو یہ ہو گیا کہ میرے فوکس بہت اس بات پر ہے کہ ہمارے یہاں یہ افراتفری اور یہ گالم گلوچ کا کلچر ختم ہونا چاہیے. چاہے کتنے بھی نظریات ویسے ہوں، بھائی آپ دیکھیے نا، جب الیکشن آیا آپ کے جو نظریات ہیں آپ جائیں اور اپنے جو آپ جس کو مناسب سمجھیں اس کو ووٹ ڈال کے آ جائیں. یعنی جو 2 مہینے جو کلچر رہنا چاہیے ملک کے اندر، یعنی جو ٹیمپو الیکشن ٹیمپو جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہمارا 5 سال پورا کا پورا وہی چلتا رہتا ہے. بڑے حوصلہ افزا باتیں آپ نے کی ہمارے قمر خالد صاحب، اور آپ کو مزید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا. دیکھیے میں آج کل جو ہے نا، پہلے میرا کافی وہ رہا ذوق ایسٹرولوجی پر. ایسٹرولوجی کو میں نے کوئی میرا خیال ہے 55 سال 1966 سے لے کے ایسٹرولوجی علم النجوم پہ جی ہاں، تو یہ یعنی 66 سے لے کے اور اب تک جو ہے میرا کافی ٹائم اس میں لگا. لیکن یہ کہ اب میں نے یہ سوچا کہ بھائی اس کے مقابلے میں کچھ اور چیز پہ کام کیا جائے، تو میں نے اس کو تو اٹھا کے یعنی ٹاک میں رکھ دیا. لیکن اب جو میرا سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو جوڑے جن کو کہا جاتا ہے، عام طور پہ جوڑا ان کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ ہم خیال لوگ ہوتے ہیں. جیسے فرض کریں کہ اگر میاں بیوی میں اگر ہم خیال ہوں تو وہ صاحب ان کو کہیں گے بہترین جوڑا ہے. حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک جوڑا وہی ہوتا ہے جس کے اندر اپوزٹ کوالٹیز پائی جاتی ہوں. اگر اپوزٹ کوالٹیز نہیں ہوں گی تو وہ جوڑا ہی نہیں ہو سکتا. یہ بڑی اہم بات آپ نے جو ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اس سے جو چیزیں آتی ہیں نمایاں ہوتی ہیں وہ علم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. یہ ایک بڑی سی اچھی سوچ کے ساتھ آپ اپنا ٹریول آگے بڑھا رہے ہیں. خدا آپ کی مدد کرے. ایک اگر آپ چاہیں اس معاملے میں، چونکہ انٹرویو وغیرہ کے ہر آدمی اس طرح نہیں بیان کر سکتا جس طرح کہ وہ لکھ سکتا ہے، تو میرا فیس بک پیج ہے قمر خالد علی خان کے نام سے. اس پہ میں جوڑوں کے متعلق بہت کچھ لکھ رہا ہوں. ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر جوڑوں کو یہ کنٹراسٹنگ پیئر کے نام سے میں لکھ رہا ہوں. کنٹراسٹنگ پیئر جو ہیں وہ اگر آپس میں متفق نہ ہوں اور اسے ایک دوسرے کو قبول نہ کریں تو یہ بالکل تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. اس سے تاریخی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جیسے جب یہ شخصی بادشاہتوں کا دور تھا، اس وقت جو ہے جب جمہوریت کا نظریہ آیا تو شخصی بادشاہتوں نے جمہوریت کے نظریے کو اپنے اندر ضم نہیں کیا. یہ ایک کنٹراسٹنگ پیئر تھا، شخصی بادشاہتیں اور جمہوریت. تو کیا ہوا کہ ساری دنیا سے بادشاہتیں ختم ہو گئیں، صرف برطانیہ میں رہ گئی یا تاش کے پتوں میں. بہت شکریہ آپ کا، جس انداز میں آپ نے اپنی بات کہی، اور علم النجوم سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ انگریزی لٹریچر سے بھی آپ کا تعلق ہے، اردو میں بھی آپ مضامین لکھتے ہیں. تو اور یہاں جب بھی ہمارے گفتگو میں رہتے ہیں، آپ علم دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو، اور یہ کام آپ جاری رکھیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ نے بہت اچھے سوالات بھی کیے جس کی وجہ سے مجھے موقع ملا کہ میں اپنا خیالات کا اظہار کر سکوں. بہت اچھا، بہت شکریہ. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.